ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس بندے سے ذکرہ کہ جس کو نصیحت کی جائے بے آیات ربہ، اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ قرآن پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کر لے۔ اس بندے سے بڑا ظالم اور بدبخت بد نصیب کون ہوگا کہ قرآن پڑھ کر اس کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے، وہ قرآن کی طرف دیکھتا ہی نہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اس کے کانوں پر جوں تک نہیں ریکھتی۔ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انا من المجرمون، اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین، بے شک ہم مجرموں سے منتقمون، ضرور انتقام لیں گے۔ ایسے مجرم کہ جن کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی منمانی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ ڈھیل ہے، جو مرضی کرتے ہیں کر لیں، ہم ان مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے۔ یہ دوسرا رکوع ہمارا ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ اگلا رکوع پڑھیں گے، اور اس میں جتنی بھی باتیں ہیں میں نے کی ہیں، احادیث اور تفاسیر اور ترجمہ بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ باتیں ہر روز رات کو یہ صورت اس لیے پڑھنی کہ ان باتوں کو ہم یاد کریں، کہ ہمارا یقین ہو جنت پر جہنم پر، اور اس کے مطابق ہم پھر اپنی ساری زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ سجدہ کا تیسرا رکوع پڑھیں گے، اور اگر پچھلے اسباق آپ نے نہیں سنے تو چینل کی پلے لسٹ میں تمام اسباق موجود ہیں، وہ آپ سن لیں۔ اور آج انشاءاللہ یہ سورہ سجدہ کا آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد اس مختصر کورس میں ہم سورہ یاسین کو پڑھیں گے۔ جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم وہ صورتیں، وہ آیتیں ہم پڑھیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین میں پڑھا کرتے تھے، یا جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو اس سورہ سجدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سورہ ملک بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، کہ البتہ تحقیق یہ پکی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات عطا کی تھی۔ فلا، پس نہ، تکن، آپ ہو جائیں، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس کی ملاقات سے۔ آپ کو اس بات کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سے ملاقات کی ہے۔ اس کے دو مفہوم جو ہے نا مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں پر جا کر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، وہ ملاقات مراد ہے، کہ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شک نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ملاقات کی۔ اور دوسری جو ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہاں کی جو ضمیر ہے یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس بات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا اس کو، ہدن، ہدایت دینے والا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب بھی دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا پیغمبر اور ہدایت دینے والا، ہادی اور رہبر بھی انہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، ائمۃً، امام، بنی اسرائیل میں سے ہم نے کئی لوگوں کو ان کا امام بنایا، یہدون، وہ ہدایت دیتے تھے، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ، لما، جب، صبروا، انہوں نے صبر کیا، جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں قوم کا امام بنایا۔ اس آیت میں صبر کا جو ہے وہ مفہوم اور فائدہ، صبر کا دنیا میں اللہ رب العالمین جو انعام دیتے ہیں وہ بیان ہو رہا ہے، کہ جو لوگ صبر کریں اللہ تعالیٰ ان کو قوم کا امام بنا دیتے ہیں۔
تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، اور خصوصاً جہاں دین کا کام ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، تو وہاں پر صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کے کاموں کا امام اپنے دین کے لیے ان لوگوں کو چنتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ آج ہم دیکھیں نا کہ ہر بندہ دنیا کی دوڑ میں بھاگا ہوا ہے، کہ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کا پیسہ اور اپنا سٹیٹس اور معیار زندگی اس سے بلند ہونا چاہیے، اور اس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے معیارات بڑھانے کے لیے، اپنی ترجیحات کو منوانے کے لیے انسان اپنا دن رات اس میں لگا ہوا ہے۔ اور جو بندہ دین کا کام کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو گناہوں سے روکے، نیکی کا حکم دے، تو اس بندے کو وقت نکالنا پڑے گا، اپنی ترجیحات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس دنیا کی دوڑ میں جو ہر بندہ بھاگا ہوا ہے اس کو وہ چھوڑنا پڑے گا، تو تبھی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، وہ دین کی دعوت دے سکتا ہے۔ تو یہ کام بہت بڑے صبر کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا نا، کیا صبر کیا کہ ہم نے دنیا کی دوڑ میں نہیں بھاگنا، بس جتنا اللہ نے دے دیا، دنیا ہے، یہ گزارا ہے، اس میں جیسے بھی یہ زندگی گزر گئی۔ اصل مقصد انہوں نے بنایا کہ ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اور پھر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو امام بنایا۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں پر، یوقنون، یقین رکھنے والے۔ یہ کام، دعوت و تبلیغ کا کام وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی آیتوں پر یقین ہو۔ کیا یقین؟ پچھلے سبق میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھیں کہ وہ لوگ جنت میں اللہ رب العالمین ان کو انعام دیں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی، باغ و بہار ہوں گی، اور ایسی نعمتیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان جانتا ہی نہیں، کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال نہیں آیا۔ جن بندوں کا اللہ کی آیتوں پر یقین ہوتا ہے وہ پھر دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کے دل میں دنیا کی ہرس اور ہوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کو دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گزارا ہے، جیسے ہو جائے ہو جائے، جس طرح کا بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، اور اللہ نے سب کو دینا ہے، دنیا دینی ہے، لیکن جو انسان طالب دنیا ہو اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ جو انسان طالب آخرت ہو اور وہ صبر کرے، اپنی ترجیحات کو قربان کر دے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے نا، پہلے تو یہ قربانی دے کہ وہ اپنی دنیا کی ترجیحات کو چھوڑے، دنیا کو ثانوی حیثیت دے، اپنے کاروبار کو ثانوی حیثیت دے، اپنے معاملات زندگی کو ثانوی حیثیت دے۔ اس کے لیے ترجیح اول دین ہو، اول ترجیح اس کے لیے نماز ہو، اس کے لیے قرآن ہو، قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہو، دین کی دعوت دینا ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہو۔ اس کے دل کی فکر یہ ہو کہ یہ سارے لوگ نمازی بن جائیں، میرے رشتہ دار، میرے شاگرد، میری اولاد، میرے والدین، یہ سب نیک بن جائیں، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ پہلے تو یہ قربانی دے کہ وہ اپنا وقت نکالے، اپنی دنیا کو سائیڈ پر رکھے، اپنے کاروبار یا جو بھی وہ معاملات کرتا ہے اس کو دوسری حیثیت دے، اور دین کو پہلی حیثیت دے۔ پہلا یہ صبر، اور دوسرا صبر یہ کہ جب وہ دین کی دعوت دینے لگے گا اس کے لیے بہت بڑی بڑی مخالفتیں کھڑی ہو جائیں گی، اپنے ہی مخالف بن جاتے ہیں، تو یہ بڑا مولوی بن گیا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں، اپنے ہی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے با اخلاق اور ایسے انسان جنہوں نے ساری زندگی ایسے گزاری کہ سب لوگ مکہ کے سارے آپ کے ساتھ 40 سال زندگی بسر کرنے والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، کہا کہ ان بتوں کو چھوڑو، معبود مشکل کشا ایک اللہ ہے، وہ سب مخالف بن گئے۔ تو اس پر پھر صبر کہ جب آپ دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ اپنے دل کی منمانی چھوڑو، آپ سود چھوڑ دو، آپ سودی لین دین معاملات چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، قبروں کے پوجا چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، بدعات کو ترک کر دو، دین کی طرف آؤ، تو پھر لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کبھی تانے سننے پڑیں گے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، آپ کو آپ کے گھر سے، بستی سے نکال دیا گیا۔ تو یہ سارے کاموں پر صبر، اور یہی صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں امام بناتے ہیں، اور جتنے بھی امام گزرے ہیں
ان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں کہ کتنا ان پر ظلم ہوا۔ امام احمد ابن حنبل کو 16 سال تک قیدوں میں کوڑے کھانے پڑے، جیل برداشت کرنی پڑی۔ کس لیے؟ کہ وہ دین پر آئے تھے اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ اللہ نے اب وقت کا امام بنا دیا، اور آج تک لوگ ان کو جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کہہ کر لیتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، اور یہ صبر ہوتا ہے بڑا، کہ ان تکالیف پر پھر صبر کرنا۔ پہلا صبر یہی ہے کہ ہم نیکی پر ڈٹ جائیں، نماز پڑھیں اور صبر کے ساتھ پڑھیں، اپنی دنیا کو دوسرا درجہ دیں، نماز کا درجہ پہلا ہو، ہم روزے رکھیں، ہم سچ بولیں تو مستقل مزاجی سے سچ بولیں۔ سچ بولنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اسے برداشت کر لیں، لیکن سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ لیں، حرام کی طرف نہ جائیں، حرام کو نہ دیکھیں، حرام نہ سنیں، اور پھر اس پر لوگوں کو بھی بلائیں اور صبر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اونچا مقام دیں گے، دنیا میں بھی عزت والی زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اس یقین کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین وہ وعدے بھی ضرور پورا کریں گے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھنے والے تھے، تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی امام بنایا اور آخرت میں بھی وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔